بلک بلک کے روتا ہے، رونے لگ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر کر اس کے قریب گئے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا کہ چپ ہو جاؤ، قیامت کے دن تیرا اور میرا ساتھ ہوگا۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات درختوں کے ساتھ دیکھ لیجئے، جانوروں کے ساتھ دیکھ لیجئے، اور انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اور تم کس طرح کے انسان ہو اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کہ ان کی تعلیمات کے اور ان کے مزاج کے اور ان کے اخلاق کے اور ان کے سارے نظریات کے خلاف تم کام کر کے پھر اپنے آپ کو امتی گردانتے ہو اور امت محمدیہ میں شمار کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہاری جنگ ہمارے ساتھ ہے، نظریے کے ساتھ ہے، اصول کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو دھیان سے بات سن لو، فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے، آخری داؤ پیش ہو رہے ہیں، بہت ہو چکی، بہت تم نے خون چوس لیا، بہت تم نے انسانیت کو تڑپا لیا، رولا لیا اور ستا لیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے دعوے دارو، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کا جتنا روپیہ بھی اب تمہارا لوگوں کی طرف ہے، ہمارا حکم آنے کے بعد چھوڑ دو، مت لو ان سے، جو کچھ تم نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب ایک پائی پہنی اس سود میں سے تم نہیں لوگے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کے مطابق تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے دعوی ایمان کے اندر سچے ہو اور واقعی تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو تم حاصل کر لو اور اللہ کی خوشنودی کو تم پالو اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تمہیں ہے، تو اللہ سے ڈر جاؤ، جو آج سے پہلے تم کر چکے وہ سو کر چکے، آج کے بعد ایک پائی جو ہے وہ سود کے حوالے سے تم نہیں وصول کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ہمارا حکم آ گیا، گردن جھک جانی چاہیے، لیکن اگر شیطان کے تم ساتھی بن گئے، وہ بھی اکڑا تھا نا، بجائے معذرت کرنے کے، معافی مانگنے کے، پاؤں پڑنے کے، غلطی کا اعتراف کرنے کے، اپنی بات پہ ڈٹا رہا، اپنی بات پہ جمع رہا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اسے دھتکار دیا۔ اگر تم بھی دھتکارنے والوں کے ساتھی بنے ہوئے ہو اور ہماری بات کا انکار کر رہے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، آ جاؤ لنگر لنگوٹ کس کے، آ جاؤ میدان کارزار کے اندر، آ جاؤ، پڑ بنے گا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا اور ہمارے ساتھ جنگ ہوگی۔ ہم تو تمہیں للکار کے کہہ رہے، اگر ہماری بات نہیں مان رہے تو جو تمہارے لاؤ لشکریں لے آؤ، ہم بھی میدان جنگ کے اندر آ جاتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر پھر بھی تمہیں عقل آ گئی، اتنی بڑی بات کے بعد کہ ہمارے ساتھ جنگ، دنیا کا کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ جس کی اللہ وحدہ لا شریک نے ان الفاظ کے اندر مذمت نہ کی ہو۔ زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بغاوت ہے، سزائیں یقیناً مقرر کی ہیں، لیکن اتنی بڑی تہدید کہ خود اللہ کے ساتھ جنگ کرنا، یہ سود کے بارے میں۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر تو تم استغفار کر لو، معذرت کر لو اور اپنی غلطی سے تم باز آ جاؤ، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، کیپٹل تمہارا ہے، انٹرسٹ نہیں ملے گا۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو مال تمہارا اصل زر ہے، 10 روپے دیے تھے اور اس کے اوپر جو بڑھوتی لینی تھی وہ نہیں ملے گی، لیکن 10 روپے تمہارے ہم دلائیں گے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، تمہارے اوپر کیوں ظلم کریں کہ تم نے 10 روپے دیے تھے، اور جس کو دیے تھے اس پر ہم کیوں ظلم کرنے دیں کہ اسے تم 11 لینا چاہتے تھے۔ نہ تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا، نہ اس کے اوپر کوئی زیادتی ہوگی۔ ہاں، اصل کیپٹل، راس المال، اثر زر جو ہے وہ تمہیں واپس ملے گا۔
مال لے لو، لیکن مال لوگے کیسے؟ یہ ہم تمہیں ایک طریقہ بتا دیتے کہ لینے والا اگر اتنے ہی اچھے حالات کا مالک ہوتا تو کبھی تمہارے سامنے اپنا دامن پھیلاتا، کبھی تمہارے سامنے گڑ گڑاتا، اور تمہاری غیر معیاری شرطیں وہ کبھی مانتا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بیچارہ تنگ دست تھا، وہ بیچارہ مجبور تھا، وہ بیچارہ پسا ہوا تھا، اس کی تو مجبوری ایسی تھی کہ تم نے غلط شرط بھی منائی کہ 1,00,000 کا 1,25,000 لوں گا، یا 1,00,000 کا 1,50,000 2,00,000 بھی لوں گا، وہ مان گیا۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اصل زر اس سے واپس لے سکتے ہو، اور اصل زر کا جو قاعدہ ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر بیچارہ ابھی تک تنگ دست ہے، اس کے حالات اجازت نہیں دیتے، کھلے ہاتھ والا نہیں بنا، ذو عسرتن، تنگی پریشانی اور تکلیف اور دقت کے اندر مبتلا ہے، فناظرۃ الی میسرہ، مہلت دو، اور دینی پڑے گی۔ کیا اپنی جان دے دے، خودکشی کر لے؟ وہ کیا کرے گا اگر اس کے پاس پیسے نہیں؟ تو اگر تم خوشدلی کے ساتھ اسے مہلت دو گے تو یقیناً تمہارے حق کے اندر بہتر ہوگا۔ اور بے شمار حدیثیں اس بارے کے اندر احادیث کی کتاب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی بھری پڑی، کہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک ایک آدمی کو بلائیں گے کہ بھئی کوئی نیکی، تیرا نامہ اعمال بالکل سفید چٹا سادہ ہے، تو کوئی نیکی نہیں کی۔ وہ آدمی کہے گا کہ اللہ مجھے نہیں یاد کہ کوئی نیکی کی، سوچو شاید کو کی ہو، یاد آ جائے، ذہن پر زور دو، جی کوئی نیکی نہیں۔ ہاں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ میرا لوگوں کے ساتھ لین دین ہوتا تھا تو میں اپنے ملازم سے یہ بات کہتا تھا کہ بھی جس سے پیسے لینے جاؤ، اگر بیچارہ مجبور ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اور اس کے حالات اجازت نہیں دیتے تو مہلت دے دو، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل آ جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمائیں گے کہ تو میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ انسان اتنی رقم روزانہ صدقہ کرتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ جو آدمی کسی مدیون کو، جس کو قرض دیا گیا ہو، اس کو مہلت دیتا ہے، ایک تو وقت تھا نا، وہ گزر گیا، گزرے ہوئے وقت کے بعد بھی وہ دینے کے لیے ابھی ہمت نہیں پاتا، اس کے اسباب اور وسائل اجازت نہیں دیتے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اب وہ دگنا صدقہ کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے، مہلت دینی چاہیے، اور مہلت دو گے تم۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم معاف کرو، درگزر کرو کہ چلے کوئی بات نہیں، اللہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کے پاس حالات اجازت نہیں دیتے، میں نے تو قرض دیا تھا، اب یہ لوٹا نہیں سکتا، اب کیا میں اس کی جان نکال لوں، یہ اس قدر زج کروں، تنگ کروں، پریشان کروں کہ بیچارہ چارپائی کے نیچے چھپنے پر آمادہ ہو جائے۔ ایک مشہور ترین روایت ہے کہ ایک آدمی دروازے پر آیا، آواز دی، آدمی نے اندر سے کہلوا دیا کہ گھر پہ نہیں ہوں، تو اتنے میں اس کا بیٹا باہر نکلا، اس نے کہا کہ ابا جان گھر پہ ہی ہیں، چارپائی کے نیچے تمہارے ڈر کی وجہ سے چھپ گئے۔ آدمی نے آواز دے کے بلایا اور کہا کہ بھائی باہر آ جاؤ، بات کرو۔ ہاں، چھپ کیوں گئے تھے؟ سچ بولوں یا جھوٹ؟ ہاں سچ بولو، پیسے نہیں تھے۔ کیا جواب دیتا تم؟ کتنی وعدہ خلافیاں کر چکا ہوں، حالات بھی اجازت نہیں دیتے، اور حالات اس بات کا بھی تقاضا نہیں کرتے کہ میں آپ کے سامنے بار بار آؤں اور جھوٹ بولوں، صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے اپنا قرض تم پر معاف کر دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک بھی ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم معاف کر دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، خیر لکم، پھر تم اللہ کے ہاں ان خزانوں کو اپنے لیے بہت بڑا پاؤ گے۔ بڑی ہی برکت کا کام ہے، بڑی ہی آسانی اور محبت کا کام ہے۔ انسانوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔
اور انبیاء کی دعوت تو دو ہی کاموں کے لیے تھی کہ ایک ہم انسانوں کے خالق کے ساتھ ملائے اور ایک ہم انسانوں کو آپس کے اندر جوڑے۔ اگر کوئی انسان انسانوں کے ساتھ جڑتا ہے تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک کی محبتیں اور عنایتیں اپنے دامن کے اندر سمیٹتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، واتقوا یوما ترجعون فیہ، آج اگر کسی پر سختی کرو گے نا پھر بھی، اور اگر کسی پر نرمی کرو گے تو تب بھی، ڈر جاؤ اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، ایک دن ہمارے دربار کے اندر آنا ہے، ہمارا تمہارا ٹاکرا ہوگا، آمنا سامنا ہوگا، پھر جو بھی اعمال تم لے کر آئے ہوگے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تمہارے دل کے اندر انسانوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ ہوگا تو یقیناً ہم سے بھی تم ہمدردی اور محبت کا سلوک پاؤ گے۔ اگر تم نے انسانوں پر درشتگی اور سختی کی ہوگی تو یقیناً ہم سے بھی کوئی امید نہ رکھنا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، جیسے تمہارے نظریات ہوں گے، جیسا تمہارا بہیو اور برتاؤ انسانوں کے ساتھ ہوگا، پورا پورا اس کا بدل دیا جائے گا۔ اگر تم انسانوں کا خون چوستے تھے اور نچوڑتے تھے تو جہنم کے اندر پھینک دیے جاؤ۔ اگر انسانوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر اور اللہ کے بندے سمجھ کر ان کے ساتھ تم محبت کا، اخلاق کا، ہمدردی کا، انسانیت کا اور رواداری کا اور نرمی کا برتاؤ کرتے تھے تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک آج قیامت کے دن تمہارے ساتھ محبت کا، ہمدردی کا اور نرمی کا رویہ رکھیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، نہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا نہ کسی اور کے ساتھ ظلم ہوگا۔ ہر آدمی کو اس کے کیے کا پھل قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھے نتائج اپنے سامنے پائے گا، اگر بدعمالیاں اور روسیاہیاں ہوں گی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ اگر انسانوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پیش آیا ہوگا تو یقیناً اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن اس کے ساتھ محبت کا اور ہمدردی کا اور نرمی کا معاملہ کریں گے۔ تو برادران محترم، سود کے بارے میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار وعیدیں، بے شمار لعنتیں اور بے شمار سخت جملے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس بارے میں اب آئیڈیل شکل ہے نہیں دنیا کے اندر، اسلام کہیں عملی شکل کے اندر نافذ نہیں ہے، ورنہ اسلام کی برکات آپ دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنعاء سے مکہ تک کچھ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے۔ اگر اسلام کا نظام زکوٰۃ ہم اپنا لیں اور اسے صحیح اسلامی اصولوں پر، ریاستی طور پر، آج جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، یہ تو اپنے من کی تسلی کے لیے ہے، اس کا بہترین فائدہ نہیں ہو رہا، ایک فرض ہے جو ادا ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اسٹیٹ کے تحت ہو اور اسٹیٹ ہی لے اور اسٹیٹ ہی غریبوں پر، ویلفیئر کے کاموں پر، ضرورت مندوں پر اور جو بھی اس کے حقدار ہیں ان پر خرچ کرے تو یقیناً ایک سال کے اندر ہی بہتر نتائج دیکھے جا سکتے۔ لیکن ہم چونکہ ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، ہم اپنے طور پر اپنی ترجیحات کے مطابق اس رقم کو خرچ کرتے ہیں، اس لیے اس کے وہ مبارک ثمرات جو اسلام اور دین ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ رہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نشریت اسلام کے سلسلہ میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی اور صحیح اسلامی نظام اس کائنات کے اندر رائج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ گمگشتہ انسانیت اسلام کے نظریہ حیات کو صحیح طور پر اپنی دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے پنپتا ہوا دیکھ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔